أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق، خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پھر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسین. بھائی عزت تکریم اور وقار دے لائق پروردہ اگوش ولایت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زید مجدہ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر،
اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پر سعادت پر راحت پر نور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دس روزہ بترتیب پورے تسلسل دے نال بغیر کسی انقطاع دے پروگرام پوری آب و تاب نال جاری و ساری ہے، اور اس سارا صحرا حضور مفکر اسلام مخلصی فی اللہ محبی فی اللہ محبوبی فی اللہ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ صاحب رضوی حافظہ اللہ تعالی فی الدارین زیر نگرانی زیر سرپرستی ہر روز جاری و ساری نے اللہ کریم دن 11ویں تے رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے۔ قبلہ صاحب نو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی نالی برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ تمام بھائیاں نو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ وچ رکھے، اور حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا فیض اور زیادہ اللہ کریم عام فرمائے۔ یکم محرم تو لے کے ہون تک یعنی کل تک رات تک جننے پروگرامز ہوئے نے 6 ہو چکے نے، اج 7واں پروگرام ہے۔ بڑے بڑے جید علماء فضلاء محققین مدققین تشریف لے آئے، واضح نصیحت فرمائی، اہل بیت کرام دی بارگاہ چ حاضری لگوائی۔ اج ایک معمولی جا انسان تھوڑے سامنے میں جو کچھ میرے کریم رب نے منو سعادت اور توفیق نصیب فرمائی وہ میں تھوڑے سامنے عرض کرن دی کوشش کرنا۔ گل وہ تو بن دی ہے جدو دل چو نکلے، باہر کنارے تے کچھ بھی نہیں، جو ہے دریا اور سمندر دے اندر ہے۔ ایک بات میں شروع وچ عرض کرنا چاہنا، میں تے تسی الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو اور اے بھی آکھو الحمدللہ۔ اچھا ایک تے اللہ دا ساڑھے تے کرم اے وے کہ بغیر درخواست دیتیوں، بغیر عرضی پیش کیتیوں، بغیر کچھ گزارشات پیش کیتیوں، اللہ کریم نے اپنے کرم خاص نال منو تے توانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا ہے۔
اور دوسرا کرم اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے منو تے توانو مسلمان بنایا ہے، اور تیسرا کرم اے وے کہ اہل سنت و جماعت بنایا ہے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے۔ ایدے وچ عظمت صحابہ بھی ہے، چپ کر گئے، اے جڑا ساڈا مذہب مہذب ہے نا اہل سنت و جماعت، ایدے وچ عظمت صحابہ بھی ہے۔ اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو۔ اچھا جی گل نہ سمجھ آئے تو پھر میں اس طرح دساں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی صحابیہ جے، حضرت مولا حسن بھی صحابی جے تے مولا حسین بھی صحابی جے۔ انج کر کے ہن سمجھ آ جائے گی نا، اے دے وچ عظمت صحابہ بھی ہے تے عظمت اہل بیت کرام بھی ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا سنی ہے نا وہ نہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کردا ہے تے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں یاراں دی بے ادبی کردا ہے۔ او دے سامنے اللہ دا قرآن ہے، او دے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ قرآن دستا ہے، حدیث دستی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہون تاں بھی تے جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہون تے پھر بھی انہاں دوواں دی تربیت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بولے صرف ہو جنہوں گلاں سمجھ آؤں۔ تربیت کنے کی تھی؟ بولو بولیے، تربیت کنے کی تھی؟ اہل بیت دی تربیت کنے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ دی تربیت کنے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تے جے لڑائیاں، جے جھگڑے، جے نفرتاں، جے اندر حسد تے بغض تے کوڑ دی بیماری رہ گئی، ادا مطلب ہے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر نعوذ باللہ من ذالک کمی رہ گئی۔ میرے اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت وچ کوئی کمی نہیں رہ دیتی۔ اہل بیت نو بھی کامل بنایا ہے تے نبی دے صحابہ نو بھی کامل بنایا ہے۔ قرآن پاک ہے تے لیاؤ، میں اپنے سر اسے رکھ کے دسنا تو آنو، واللہ باللہ تاللہ اللہ دی عزت دی قسم، رب کعبہ دی قسم، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قسم، گل پکی تے ٹھکی اے جے کہ کوئی نفرت نہیں سی۔ تو آنو پاویں بوٹی پی کے جو مرضی کوئی دسے، کیونکہ جدی عقل ماری جائے نا انہوں پھر یہ بھی نہیں پتہ لگتا اپنے وال جانا کہ بیگانے آلے۔ اے تواڑیاں سستیاں سانو لے گئی ہیں، ایڈا سیر مار دے ہونا ہے ڈائٹا وقت، یہ نہیں کم چنگا یار۔ جدہ دماغ ماریا جائے، جدی عقل تے پردہ پہ جائے، انہوں کوئی خبر نہیں اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ اہل سنت و جماعت دے دماغ دے اندر عظمت خدا بھی ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ دماغ زیادہ نور چونکہ سارے دماغ اندر موجود ہے، اس واسطے سانو پتہ ہے عظمت اہل بیت کی ہے، سانو پتہ ہے عظمت صحابہ کی ہے، اور سانو یہ بھی پتہ ہے کوئی لڑائیاں نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی پیسہ نہیں، بلکہ صدیق مولا علی نال پیار کرتے سن کہ مولا علی حضرت صدیق نال پیار کرتے سن۔ جی میں صرف اس سے ایک بات کرنی چاہنا، صرف ایک گل، صرف ایک گل، کیونکہ میں جلدی جلدی شہادت والے پاسے ہونا چاہنا، صرف میں ایک بات لگا کرنا، انہوں ذرا توجہ نال سماعت کر لو۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو 6 دن گزر گئے۔ کنے دن؟
کتنے دن؟ 6 دن گزر گئے. 2 پیر بھائی. کتنے؟ 2 پیر بھائی. ایک دا نام حضرت ابو بکر صدیق، دوجے دا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں نے آپس صلاح کی تھی کہ اج مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حاضری نہ دے لئی. حاضری دے لئی ہے. انہاں کہ بھی چلو. صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پے، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پے. حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات. صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المؤمنین. کراں ترجمہ ہے دا ام المؤمنین. یہ ترجمہ کی ہے ساریاں دی ماں نہیں، صرف ایمان والیاں دی اماں جان. ہاں صرف ایمان والے دی اماں جان. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ مبارک. دروازہ پردہ دومیں جدو پہنچے نا دروازے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے علی تسی پہلا لنگو، اے دروازہ کراس کرو، تسی پہلے اگے جاؤ، میں توڑے مگر ہونا. انہاں کہنا صدیق تسی پہلا آؤ. تینوں 1400 کئی سال بعد کیڑا بک گیا کہ لڑ دے رہے. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. انہاں کہا تسی اگے لگو، توڑا حق بہت ہے. انہاں کہا نا نا میرا نہیں، تسی توڑا حق زیادہ، تسی اگے چلو. گل طویل ہو گئی، تکرار ہو گیا. نہیں جو تسی اگے جاؤ. انہاں کہا نہیں جو تسی پہلے جاؤ، پہل تسی کرو میں توڑے پیچھے. انہاں کہا تسی اگے لگو میں توڑے پیچھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں علی تیرے نالو اگے کیویں لگا؟ میں تے علی تیریاں شانہ سنیاں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ شان دا راوی میں ابو بکر صدیق. مینوں ایک گل ذرا جواب ذرا ارشاد فرمایا جے مینوں چپ نہ رہا جے. جس بندے دے دل وچ کسے شان والے دے بارے چ نفرت ہووے، حسد ہووے، بغض ہووے، کوڑ ہووے، کیا او دیاں شاناں چھپاندا ہے کہ بیان کردا ہے؟ جی چھپاندا ہے. کیوں؟ کتے دی شان دا پتہ نہ لگ جائے لوکاں نوں. چونکہ منوں تو نفرت ہے، اس واسطے میں او دیاں عظمتاں تے شاناں چھپا چھپا کے رکھنا. لیکن جدوں ہووے یار جو ہویا، بولو تے صحیح، دلدار جو ہویا، من ٹھار جو ہویا، پیارا جو ہویا، تے لگدا لیندہ جو ہویا، تے پھر چھپانا کیوں؟ انہاں کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو تھوڑی شان سنی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شان سن کے چپ رہا نا وہ پھر کل تک نہیں بولے گا، تے جڑا بول پیا وہ صبح قیامت تک بولے گا، اور پھر قیامت والے دن بھی عظمتاں بیان کرتا ہوئے گا. سنیے فرمایا میں راوی ہوں ابو بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تے علی دا اینا قرب ہے، میرا تے علی دا اینا قرب ہے جنہ میرا تے میرے رب دا قرب ہے.
شہادتاں سننیاں سوکھیاں نے اینا عقیدیاں نو سنبھالو نجات عقیدے ہوتے جی چونکہ فتنیاں دا دور ہے بڑے فتنے نے جی میں گڈیاں بو کے نہیں ڈگ دیاں اب بسنتے جدو بسنت مناندے نے جدو بسنتے بولو بسنتے جدو بسنت مناندے نے گڈیاں بو کے ڈگ دیاں انج فتنے ڈگ دینے پہ تے جی میں بارش موسلادار ہوئے قطرات ڈگ دینے انج ڈگ دینے فتنے جتھے باقی دعاواں اللہ دی بارگاہ کرنے نا یا اللہ منو صحت دے منو کوٹھی دے منو گڈی دے یا اللہ منو اچھا کاروبار دے اتھے بھی دعا منگیا کر یا اللہ میرا تے میرے گھر والے دا ایمان سلامت رکھی اتھے بھی دعا منگیا کرو ایمان جے صحیح لے کے ٹر گئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آکھیا جناب او خلق گویت کے فردہ روز عید است لوکاں آکھیا بھی کل عید دا دینے فرمایا چوپ روئے عید تے اونی ہے لیکن یاد رکھو عبدالقادر دا عید دا دن پتہ کیڑا ہونا ہے جدن ایمان سلامت لے کے دنیا تو جائے گا بہت ڈاکے پہ دینے پہ ایمان ہوتے سوشل میڈیا دا دور ہے لیکن سمجھو فرمایا جنہ میرا تے علی دا قرب ہے نا پتہ کن ہے جنہ میرا تے میرے رب دا قرب ہے حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پہ کہنے لگے انہیں اس گل تے میں پہلا ٹر جاؤں میں تو اڑنا آگے لگ جا انہاں کہا ہاں علی بڑا قرب ہے بڑی شان ہے تو علی انہاں کہا پھر میرے کلوں بھی اپنی شان سن لو جیڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی ہے وہ بھی ذرا سن لو آپ نے فرمایا سناؤ علی میری شان کیڑی سنی جے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے فرمان لگے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہویا جا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والیو اے کائنات والیو اے دنیا والیو اس ویلے ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی سی جدوں لوگ میں نو جھٹلان دے سن پہ میری نبوتی تکذیب کر دے سن پہ ساریاں جھٹلایا دلیلہ منگیانے کائنات اندر ایک ابو بکر صدیق ہوئے جن نے میرا کلمہ پڑھیا ہے بغیر کسے دلیل دے پڑھیا بغیر دلیل حضرت علی راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یارے گار فرمان لگے ان پھر میں اگے لگا انہاں کہ نہیں ٹھہرو ذرا اگلی گل بھی سن لو علی پاک کہن لگے اگلی گل بھی سن لو صدیق پاک فرمان لگے دسو علی اگلی گل کی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن ارشاد فرمایا سارے سہری دے ویلے لوکاں دیاں دلان تے ایک طریقی چھا جاندی ہے سوائے ابو بکر صدیق دے انہاں دے دل دے دروازے تے ہر ویلے نور ہی نور رہندا ہے صرف میں ایک گل دسی تو صرف ایک گل تے بڑی بدی ہی جی گل ہے بڑی واضح گل ہے جدو اصل دے نال پیار ہو جائے تے فرا دے نال ایٹومیٹک پیار ہو جاندا ہے بڑا دنیا دا بیوقوف بندہ ہوندا ہے وہ جاہل نہیں بلکہ اجھل بندہ ہوندا ہے جڑا یا کہ مینوں تنے دے نال پیار ہے پر مینوں شاخاں دے نال پیار نہیں مینوں تنے نال پیار ہے مینوں پتیاں نال پیار نہیں مینوں تنے نال پیار ہے پر مینوں جڑا پھل اس تے لگا ہے او دے نال پیار نہیں کامل عقل والا بندہ ہوے جڑا آکھے وہ لوگوں جدو میں تنے دے نال پیار کر لیا ہے اے دا مطلب ہے میں شاخہ نال بھی پیار کر لیا ہے میں پتیاں نال بھی پیار کر لیا ہے میں پھل نال بھی پیار کر لیا ہے وہ لوگ اسیاں جڑے آنیاں لوگوں اصل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جڑا انہاں دے نال تعلق والا ہے جڑا جڑا انہاں دے نال عقیدت والا ہے جدے جدے گلے دے اندر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا
پٹائے او دے نال اسی پیار کرنے آ پاویں اہل بیت کرام ہون پاویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ہون کدی انہاں دا نام نہ لیندے جے اللہ نے چن چن کے نہ دتے ہوندے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستدرک امام حاکم دی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے بھی میرے صحابہ نے میں آپ کو ہی بھی نہیں چنیا یہ سارے چن چن کے میرے اللہ نے میں نو عطا فرمائے ہوئے ہیں رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونیا ابو بکر بھی تینوں دیتا اے رب دا چنا ہوئے ابو بکر بھی تینوں دیتا سونیا عمر بھی تینوں دیتا عثمان بھی تینوں دیتا علی بھی تینوں دیتا سیدہ کائنات بھی سونیا تینوں دیتیاں حسن بھی تینوں دیتا حسین بھی تینوں دیتا جا محبوبہ خوش ہو جا بلال بھی تینوں دیتا اسی اصل دے نال بھی پیار کرنے آ بلکہ اسی تے اعلان کرنے آ کہ میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی فضا گونجے اللہ راضی ہو جائے گا میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی کچھ ساتھیاں نے عظمت دے چنڈے کھڑے کیتے ہیں جے سارے کر لئیے بزرگ رہن دیو بچے بھی رہن دیو کو بیمار اللہ انہوں صحت دے وے جدہ لنگرے حسینی کھا کے بازو طاقت وچنے نا وہ ذرا کھڑے کر کے نا پھر ذکر کرو دیکھو مزہ کتنا ہوندہ ہے یہ لطف ہوندہ ہے ذکرہ وچے یہ لطف ہوندہ ہے قبر و شردہ نور بڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا مل کے ذرا آنکھو میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی سونا میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا اور میرے مدنی آقا دا ہری یار بڑا سونا میرے مدنی سونا میرے مدنی آقا دا ہری یار بڑا سونا ہری یار بڑا سونا ہری یار بڑا سونا میرے مدنی آقا دا ہری یار بڑا سونا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام دے نال پیار کر کے ساری زندگی گزاری ہے کیونکہ انہوں نے پڑھے آئے اللہ دا قرآن سننے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے فرمایا اے مازاگ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کھلنا والیا علم نشرہ دے سینے
والے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی شان کی فرمایا ہے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان جو نکلے آئے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے نا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان فیض ترجمان وچوں فرمایا اے سونیا اعلان تو کر چونکہ آل تیری ہے میں ویکھاں محبوبہ تیری زبان تے کیڑا اعتبار کر دے تے کیڑا نہیں کردا آئے اطرت تیری ہے نسل تیری ہے آل تیری ہے اولاد تیری ہے خون تیرا ہے محبوبہ اعلان میں آپ ہی کر آئے اے آیت کریمہ حضرت صدیق پاک نے پڑھی سی کہ نہیں بولو پڑھی سی پھر عمل کیتا نے کہ نہیں بالکل کیتا نے ایک کوئی جملہ لگا پیش کرنا آپ نے فرمایا لوگو ایویں چیمیں گویاں نہ کریا جے میرے بارے چ 2 نمبریاں 10 نمبریاں دے پچھے لگ گئے ایویں میری شان دے خلاف نہ ہو جایا جے فرمایا میں ابو بکر آج اعلان کرنا وہاں پیا لقراباتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قراباتی سادہ با محاورہ دیسی ترجمائے جے منو اپنے قریبیاں نال اونا پیار نہیں جنہ پیار منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال اللہ اللہ یا حسن یا حسن تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا سی قریبی کون ہے حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قربا دے اندر نے صدیق پاک آپ قربا دے اندر نے جننے دماد سارے قربا وچ جننے سورے سارے قربا دے اندر نے تے پھر بھی قریبیاں نو جانے ہیں سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی سیابہ دا مشیر علی او بول سنیا تیرا میرا پیر علی واللہ باللہ تاللہ علی ساڑے نے علی ساڑے چونکہ علی ساڑے کیوں نے اس واسطے علی امیر المومنین و امام المتقین اے متقیاں دے امام نے اے اہل ایمان دے امیر نے اس واسطے مولا علی ساڑے نے مولا علی ساڑے نے مولا علی ساڑے نے سنیاں دے کر جڑا بچہ پیدا ہوندہ ہے اور مولا مرتضیٰ دا مرید پیدا ہوندہ فخر سانو اسی مولا کائنات دے غلام
فخر اسی غلام تے مولا بھی مننے مولا دا ایک معنی 17 معنی نے مولا دے امام نووی رحمت اللہ علیہ 20 معنی لکھے نے 20 معنی مولا دے ایک کونا معنی وچ لکھیا ناصر جے جاگو تے گل بڑی قیمتی ہے ناصر مددگار من کنتو مولا ہو اس صدیق پاک نو بھی پتا سی من کنتو مولا ہو فعلی مولا جدا میں مولا علیو دا مولا ہے علی جدی میں مدد کرنا او دی علی مدد کردہ ہے جڑی علی مدد کردہ ہے او دی نبی مدد کردہ ہے اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہاڈی عظمت و نثار جائیے توجہ 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 جنہ دی نبی بھی مدد کی تھی تے جنہ دی علی بھی مدد کی تھی رضویوں کے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میری طبیعت نہ ساز ہے ابو بکر نو حکم دیو میرے مصلی امامت کھڑا ہو جائے میرے غلامانو نماز پڑھائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی تے کھلار کے صدیق دی مدد کی تھی یہ تے بغیر اعتراض کی تیوں علی نے چپ کر کے پیچھے نیت کے صدیق دی مدد کر دیتی جی 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 کی خیال ہے کی خیال ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربہ دے اندر سیدہ کائنات ہائے ہائے نہ آؤندہ ایک گردنہ جھک جاندیاں نے یا رب العالمین ساڑیاں ماوانو ساڑیاں پینانو ساڑیاں گھر والیانو ساڑیاں بیٹیانو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر تطہیر دا سایہ عطا فرما دے میرے معاشرے دی ہر نوجوان بچینو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نوکر بنا دے یا رب العالمین قیامت والے دن ساڑیاں ماوانو ساڑیاں پینانو ساڑیاں بیٹیانو سیدہ پاک دے غلامی دے اندر رکھ کے انہاں دی نکرانی بنن دی سعادت عطا فرما دے میں آج معاشرہ بیرا روی دا شکار ہو گیا ہے یا ختم ہو گئی یا باختہ ماحول بن گیا ہے ہر پاسے عجیب کیفیت بن گئی سوٹ بھی بدل گئے لباس بدل گئے ہر جسم دے نازو انداز ڈال ڈول بدل گئی ہر شئی بدل گئی ہے یا اللہ ساڑیاں نہ بیٹیاں نو شرم و حیا دا پیکر بنا دے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پکی تے سچی غلامی عطا کر دے کیوں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے جنہ دے سر دا وال کدی ننگا ہویا ہی اج رونے حالات گردے خراب ہو گئے اولاد آنکھیں نہیں لگ دی پر ماں تیرا کردار بدل گیا اے باپ تیرا کردار بدل گیا آج بھی بیٹیاں سیدہ پاک دی غلامی دی اندر آ جان کون سیدہ پاک ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ مل کے ذرا یا کو ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ اور حوران جنت تیرے در کی کنیزیں حوران جنت تیرے در کی کنیزیں تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے
قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، ہے شرم و حیا دی تاجدار۔ باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوئے، ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا ہوئے، تے گودی وچ پتر جڑا آوندا ہے او عبد القادر جیلانی آوندا ہے، تے باپ علی المرتضی ہوئے، تے ماں سیدہ کائنات ہوئے، تے گودی وچ آون والے کدی لولو آ رہے نے، کدی مرجان آ رہے نے، کدی حسن آ رہے نے، کدی حسین آ رہے نے۔ یہ تربیتاں دا فرق ہے، تو خوش نصیب نے جڑے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام کر کے دنیا تو گئے نے، آج جڑے موجود نے حیا کر دے نے، ادب کر دے نے، احترام کر دے نے، اس گل اندر نہیں پہندے سید ہے کہ نہیں ہے، سید ہے کہ نہیں ہے، سید ہے کہ نہیں ہے، بلکہ جدے منہ وچوں نکل جائے میں سیداں کچھ دے دیو، مینوں صدقہ نہیں جے لگدا، مینوں زکات نہیں جے لگدی، خیرات نہیں جے لگدی، میں سیداں کچھ مدد کر دیو، اس روڑے وچ نہ پیا جے کدی، پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں، کدی بھول کے بھی دلیل نہ مانگ لئی، اے ویکھی او دے منہ نکلیا کی ہے، میں کون ہاں، میں سیداں، یاد رکھیا جے، جو میرا اللہ توفیق دے وے بس دی چولی وچ پا دیویں، معاملہ ہوتا اپنے اللہ دی سپرد کر دیویں۔ توجہ ہے حضرات؟ یہ نام سنا ہے کوٹ مٹھن شریف؟ بولیے ذرا بولیے، نام سنا ہے کوٹ مٹھن شریف؟ کون بزرگ ہیں ادھر؟ جی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تاجدار کوٹ مٹھن شریف، سبحان اللہ۔ آپ دا ایک مرید سی، او سی لندن وچ، او جدو لندن جو واپس آیا نا، او دے دل وچ خیال آیا کہ مرشد کریم واسطے کی لے کے جاواں، کیونکہ پیران دی بارگاہ جانا ہے تے کچھ سجنا کول جائیے، کچھ تحفہ لے کے جائیے، تے کی کھڑا او دے دل خیال آیا کڑی نوی نوی آئی ہے، چل کڑی ہے بھی خوبصورت آل ہے، چلو یہ لے جانا۔ اس دور دی 30,000 روپے دی کڑی انہیں مرشد کریم واسطے پسند کی تھی، تے کوٹ مٹن شریف آ گیا، مریدین بیٹھے نے، ہلکا لگا ہے، معرفت گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی آ کے بہ گیا۔ جدو محفل برخاست ہوئی نا تے اٹھ کے ادب نال کہن لگا، حضور میں واپس آ گیا، اے کڑی ہے، آپ دی بارگاہ تحفہ پیش کرنا ہے، ہدیہ پیش کرنا ہے، تے فرمایا ٹھیک ہے جی میں تہاڈی مرضی، تے لیاندی تساں تے پا بھی تسی دیو۔ انہیں مرشد کریم دے نا بازو تے کڑی باندھی تھی، پیران دا خیال ہے سی کہ آپ ہی لے آندی سو، آپ ہی ویکھے نا پیران سونی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی، آپ ہی پائے نا تھی پائی دے ماشاءاللہ۔ کچھ خواجہ غلام فرید تے کچھ کڑی بھی بڑی آلہ وہ پائی تے بڑی سونی لگی۔ سامنے ایک بندہ بیٹھا سی آندہ، حضور میں سید ہاں تے ایک کڑی مینوں دے دیو۔ خواجہ صاحب نے کڑی لائی دے انہوں دیتی، بلو جی شاہ صاحب تسی لے جاؤ۔ اے سنگلال دے نال پرائیں کہ پینڈے پہاڑی پور شریف، پتہ جی پہاڑی پور، وہ جتے ٹالی دا واقعہ پیش آیا سی،
انہاں کہ بھی ٹالی پٹی نہیں جاتی بابے دے دربار دے وے جے کو پٹ کے لے جائے تے اسی ویکھاں گے بھلا وہ پھر بھابیاں نے ٹالی پٹ لئی ٹریکٹر ٹوٹر لا کے پھر آریاں لیاندیاں ساری پٹ لئی وہ مینوں کو بعد پوچھن لگا ساڈے بھی تے مولوی شور بھی گئے سن سارے تے سارے ٹالی دے دوالے ہوئے بھی ٹالی نہیں پٹی جا سکتی ٹالی ولی دا ٹالی دا تعلق کی آ وہ ساڈیاں بیلیاں ساریاں ولی نوں ٹالی سمجھدے کہ ٹالی نہ بڑا تعلق ہے پیر صاحب دا جڑے سابق مزار نے انہاں دا بڑا تعلق ہے انہاں دی ٹالی انہاں پٹن نہیں دینی دسو اللہ دے ولی دا ٹالی نہ کی تعلق ہے اللہ دا ولی تے بیٹھا ہوئے سامنے درخت ہوئے نا تے کوئی غریب آدمی آجے بچی دی شادی ہے حضور اجازت ہوئے تے درخت وڈ لئیے جے تے ولی ہویا تے انہاں نے لے جو میں ہی کر اے سن خواجہ غلام فرید انہاں کہ کوئی گل نہیں گھڑی آئی ہے تے گھڑیاں ہوندیاں جاندیاں رہن گیاں لو شاہ جی تسی لے جاؤ ولی دا کی ایڈا تعلق ہے گھڑی نال ہزاراں گھڑیاں قدماں تو نشاور او چپ کر کے ہو گھڑی دتی او شاہراں گھڑی پھڑی تے اللہ دی سپرد او نہیں پھر کسے بھی کتے گئے بس انہوں کڑی لئی تے کڑی کڑی کردا ٹر گیا او بعد وی لوکی آکھن لگے حضور تسی بڑے سادے جے ساڈے مرشد ہو بڑے سادے ہو جناب او ایویں چول جیا بندہ سی جوڑ جان دی او ایویں آکھیا اونے میں سید ہاں جی او سانو پتہ بھی سید نہیں آپ نے فرمایا جے تانوں پتہ تے تہاڈا کی خیال ہے غلام فرید نوں کوئی نہیں پتہ تانوں مرید ہو میرے تانوں سارے نوں پتہ ہے تے میں تہاڈا مرشد ہاں تے مینوں کوئی نہیں پتہ بھی یہ کی ہے پر تسی اے سوچو تے منہ نکلیا کی ہے اے تے منہ نکلیا کی ہے انہیں آکھیا میں سید ہاں میں کڑی مریدو اینوں نہیں دتی میں تے لفظ سید نو دیتی ہے ہائے 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 بولو تے صحیح میں کڑی اینو نہیں دیتی میں کڑی دیتی ہے لفظ سید نو اور جدی زبان ہوتے لفظ سید آ جائے پر چولا نہ کری پر جو تفیق دے دے بھی کہ معاملہ اللہ دی سپرد کر دیں لیکن اللہ دا شکر ہے جن ہستیاں نو سامنے آئے وہ سید نے مولا اصل بھی سید ہے مولا حسین بھی سید ہے ان ابنی ہذا سید یہ میرا بیٹا حسن سید ہے بس جو سید ہے اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے وہ خاص سیدنا غوث اعظم ہو خاص سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو خاص سیدنا داتا علی حجویری ہو یا تاجدار گورڈا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین ہو میری بات سمجھ آگئی بولیے آگئی سمجھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان ہے قربا دے وچنے بہت اعلیٰ شان ہے پر گل کرنی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنہاں نے نہ اپنے پہنجے سنبھال کے رکھے نہ پتر سنبھال کے رکھے نہ بائیاں نو سنبھالیا بلکہ اپنے سمیت جو کچھ ایسی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا ہے ہمت نہیں آ رہی حوصلہ نہیں آ رہا بلکہ ماٹوئے رکھے آئے نظریہ رکھے آئے پر آج اس ویلے ٹر جاندے نے بازو ختم ہو جاندہ ہے پر آج اس ویلے ٹر جاندے نے کمر کمزور ہو جاندی ہے لیکن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پرا میدان کربلا دے اندر حضرت غازی عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت سیدنا عبداللہ حضرت سیدنا عبید اللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا اصغر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اوپران جڑے میدان کربلا دے اندر جام شہادت نوش کر گئے پتیجا جوان حضرت امام قاسم قربان ہو گئے جوان پتیجا حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو گئے پر میرے آقا حسین ڈولے نہیں میرے آقا حسین گھبرائے نہیں آپ دے پائے سبحات اندر لغزش نہیں آئی بلکہ میں سلام عقیدت اس طرح پیش کر لوانگا میں آکھاں گا سارا کوئی دے کے آقا حسین لجپال میں گناہگار سیاکار بعد مال توڑا ادنا جا نو کرتے توڑی ادنا جی شان جڑی اللہ تعالیٰ نے میری زبان چ رکھی ہے توڑا تے مقام آلائے توڑیاں شان آلیاں نے لیکن جڑی میں بیان کرنا وہاں پیا کچھ نہیں بیان کرنا پیا یہ شرشیر بھی نہیں لیکن میں نہیں گال آقا حسین توڑی بارگاہ چرچ کرنا چاہنا وا حسین تیرا جواب کوئی نہیں کی گل کرا میں سوتے اسی ادناوا او آلہ نے جنہیں جو گئے ہیں وہاں بیان کرنے پہ پر اونا دی شانے وے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا حسینی بن کے پڑھو کہن دی لوڑ نہ پوے کہن دی لوڑ نہ پوے حسینی بن کے پڑھو اس طرح پڑھو گے تھوڑا ایمان اپنا گواہی دے وے اساں جی بھر کے آقا لجپال دا ذکر کیتا ہے آنکھو ذرا مل کے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں حسین تیرا حسین تیرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے جوان بیٹھے سینے دا دل لا کے تو آجا ذکر کر دینے پہ آج رات سون انہاں دیاں خواباں میں جاگے اپنا مکھڑا حسین دکھا جاؤ حسین تیرا حسین تیرا حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم حساب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نئے 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 توجہ تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تیرے ورگا تیرے ورگا تیرے ورگا نواب کوئی نہیں کوئی محلے دا نواب کوئی پورے علاقے دا نواب کوئی گھر دا نواب کوئی نواب آف بھاولپور کوئی نواب آف کالا باغ تے جڑا بڑا نکڑما ہوئے نکما ہوئے انہوں سارے آندے نے بیجا بڑیا نوابا اسی اینا نوابا دی گل نہیں کر دے پے اسی اس نواب دی گل کرنے آ جنہیں علی عسکر بھی دے چھڑے آئے اس نواب
نواب دی گل کرنے آ جنہیں علی اکبر بھی دے چھڑے آئے اس نواب دی گل کرنے آ جنہیں عباس تے بازو قلم کروا لے اس نواب دی گل کرنے آ پہ جنہیں اپنی پین دی گودی انہوں محمد قربان کر کے خالی کرا دیتی ہے پر آدیاں نشانیاں زبا کروا دیتیاں نے اپنیاں گودیاں خالی کر چھڑیاں نے اس نواب دی گل کرنے آ پہ میرے آقا حسین او نواب نے جنہ گھر اندر نوابی نہیں کی تھی بلکہ یزید دے لشکر دے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر کے جاناں دے نظرانے پیش کر کے میدان کربلا دے اندر نوابی کی تھی اللہ اکبر تو گر دا گر ہی لٹا چھڑے نئے تو گر دا گر ہی لٹا چھڑے نئے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم حساب کوئی نہیں ہائے ہائے مزہ لو مزہ لو مزہ لو مزہ لو تو کریم حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نئے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں عمر بن سعد نے کی آکھیا ہے انہیں آکھیا حسین اجے بھی موقعی چھڑ دینیا تینوں تیرے پورے قافلے والیانوں تیرے گھر والے نموس تیرے اولاد تیرے اوانوں انصارو صحاب ساریانوں چھڑ دینیا واپس کرنیا خریت نال پر ایک کم کر لے فرمایا کی انہیں آکھیا بیت یزید دی کر لے خون حیدری کھاوے چتریا ذوالفقار حیدری کول چنبش دیتی فرمایا دنیا دیا کتیا جے بیت کرنی ہوندی مدینہ شریف کیوں چھڑ کے آندا جے بیعت کرنی ہوندی نانا جاندہ روزہ کیوں چھڑ کے آندا جے بیعت کرنی ہوندی تین دن بچیانوں پیاسیاں کیوں رکھدا جے بیعت کرنی ہوندی تے حرم کعبہ دیاں فضاواں کیوں چھڑ کے آندا میں بیعت کرن واسطے نہیں آیا لوکاں نو جین دا جج دسن واسطے آیا حکمران ظالم ہووے زانی ہووے شرابی ہووے بدماش ہووے عیاش ہووے شریعت دیاں حداں توڑن والا ہووے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تارک ہووے او دے سامنے گردن کٹائی تے جا سکدی ہے پر جھکائی نہیں جا سکدی ہائے ہائے اے موقع ہووے دل کردہ ایسے گالو تے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر سلامی عقیدت پیش کر لئیے میرے نال شامل ہو کے سلام پیش کر لو اس طرح کہہ لو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا
حسین سلام یا حسین کھڑے ہو جو ذرا سلام پیش کر لئیے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سنی بن کے کرو سنی بن کے کرو حسینی بن کے آکو سلام یا حسین 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 اپنے عباسوانو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے چنڈے بنا کے پھر سلام عقیدت پیش کرو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین حسین منی وانا من حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ انہیں اس طرح پڑھنا ہے سلام یا حسنین سلام یا حسنین سلام یا حسنین سلام یا حسنین سلام یا پانچ وری سینے دا ٹیلا کے سلام پیش کر لو سلام یا سلام یا حسین سلام یا سلام 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 یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میرا اللہ اپنی بارگاہ جے سلام قبول فرماوے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میں نوثوانو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیدار دا شرف عطا فرماوے اج رات سوئیں رحمت دے دروازے کھول جان دے کھڑکیاں کھول جان دیدار حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نوثوانو نصیب ہو جائے لوگ جان دے میدانہ دے اندر کوئی آندہ میں غازی بن جا کوئی آندہ میں شہید بن جا جی میں شہید ہو گیا میری اولاد نو 10 مربع زمین لب جائے گی پھر سارے موجاں کرنگے لکھاں دے سابنا روپیہ ملے گا پر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ماتو لے کے نہیں گئے اے مقصد لے کے نہیں گئے اے نصب و لین لے کے نہیں گئے آپ اسے واسطے گئے نے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں کون لگی شاید یا رسول
تین دن بچیاں نو پیاسیاں رکھیا لیکن عرف شکایت زبان تے نہیں آیا وہ تیناں دناں دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود وہ جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کی تھی وہ تکیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانا میرے آقا حسین ڈولے نہیں صبر دیاں تلقینہ نے حضرت قلبی شہید ہو گئے سب تو پہلے جامع شہادت نوش کرنے والے حضرت ہور رحمت اللہ تعالی اور اللہ توڑے مزار دے لا تعداد رحمتان دا نزول فرماوے جڑے جہنم وچوں نکل کے جنت دیاں اپنی بہاراں والا آ گئے ہو جڑے یزیدی فوج وچوں نکل کے میرے آقا حسین دیاں قدماں والا آ گئے ہو سب تو پہلے جامع شہادت نوش کیتا ہے حضرت قلبی شہید ہو گئے حضرت انو محمد شہید ہو گئے حضرت قاسم دی جوانی لٹی گئی حضرت جعفر شہید ہو گئے ابو بکر عمر عثمان جامع شہادت نوش کر گئے حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر جامع شہادت نوش کر گئے واری واری کر کے سارے جا رہے نے میرے آقا حسین نے ویکھے آئے میرا بھائی عباس جڑا پانی واسطے گیا ہے پانی واسطے گیا ہے واپس آرے آئے اونا دے دو میں بازو قلم کر دیتے گئے نے آواز آئی ہے عمر بن سعد کہنے لگا حسین اپنے بھائی عباس نو لے جا اٹھایا جوان بھائی نو اپنی کمر تے رکھے آئے لے کے خیمیاں والا آئے نے فرماندے نے لینی سکینہ پیاس دا فکر کرنے والی ہے حوضے کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا آئی جس ویلے جوان بھائی ٹر جاندے نے وہ واری واری کر کے سارے ٹر گئے لیکن آقا حسین صبر دا کو ہمالیہ بن کے ڈٹے رہے نے بالکل گھبرائے نہیں بے صبری دا اظہار نہیں کیتا ہر خیمے دے اندر باری باری جا کے آپ صبر دیاں تلقینہ کر دینے پہ بالخصوص سیدہ کائنات دی شہزادی ثانی زہرا چادر تطہیر دی وارثہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ انہوں بار بار فرمان دینے پہ میرا امتحان مکن والا ہے تو اڈا امتحان شروع ہون والا ہے بالآخر آپ خود تیاری کر دینے پہ ویکھیا کیے جوان علی اکبر آپ تیاری کر کے میدان کارزار دے اندر جان لگائے آپ نے فرمایا شہزادیہ کی ارادہ ہے عرض کر دینے بابا میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی قاسم گئے نے میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی انو محمد قربان ہوئے نے میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے چاچو عباس تے بازو قلم ہوئے نے اور میں انہاں لاندیاں نو جا کے دسنا چاہنا میرے چاچو عباس تے بازو قلم کرنے والے ہو تیاری کر لو علی دا 18 سالان دا لال آ گیا ہے علی اکبر آ گیا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا شہزادیہ میں تینوں اجازت بالکل نہیں دے سکتا ہم شکل مصطفیٰ ہیں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تو چلا گیا نانا جان دی تصویر چلی جائے گی اس واسطے شہزادیہ میں تینوں اجازت نہیں دیاں گا ان میں حسین آپ جانا واری واری کر کے میرے بھائی سارے چلے گئے ان میری واری ہے میں جامع شہادت نوش کراں گا اللہ دے نام نو بلند کرنے واسطے نانا جان دی شریعت دا پیرا دین واسطے آپ عرض کر دینے ابا جان میں نو اجازت عنایت فرماؤ وہ ویکھو سامنے کوفی لایوبی یزیدی فوج والے للکار دینے پہ مبارزت طلب کر دینے پہ اس واسطے میں نو اجازت عطا فرما دیو آپ نے فرمایا تیری اجازت میرے کول نہیں تیری پھپھی زینب کولے جن نے ان محمد نالو ود کے تیرے نال علی اکبر پیار کیتا تینوں پالیا تینوں پروان چڑھایا تیری نشو نما کی دیئے اس واسطے پھپھی جان کو چلا جا آپ دے خیمے ویچ امام علی
اکبر آئے نے آ کے اجازت طلب کر دینے پہ پھوپھی جان اجازت عطا نہیں کر رہی آپ نے عرض کیتا پھوپھی جان اپنے دوویں شہزادے ذبح کروا لے جے اس واسطے میں نو بھی اجازت چاہی دیئے آپ نے فرمایا شہزادیا انہوں محمد نالو ود کے میں تیرے نال پیار کیتا ہے پراواں دی اولاد بڑی پیاری لگ دیئے پرا حسین ہوئے دے پیار کرنو والی سیدہ کائنات دی شہزادی ہوئے جدے نال پیار کیتا جائے علی اکبر ورگا جوان ہوئے با کردار ہوئے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدے چہرے چوں عیاں ہوئے پھر کتنا مزہ ہوئے گا کتنا کیف ہوئے گا آپ قدماتے گر گئے عرض کر دینے پھوپھی جان جدے نا دے توڑے بچے ذبح ہوئے نے اسے رب دے نا دے میں بھی اجازت منگنا وہاں پیا اجازت عنایت کر دیتی جائے باپ نو راضی کر لے آئے پھوپھی جی تسی اجازت دے دیو بالآخر تیاری دے مرحلے آ گئے پٹکا بنیا گیا امامہ شریف سر انور تے سجایا گیا ذوالفقار حیدری پکڑی گئی میرے آقا حسین فرمان لگے شہزادیا بس جانا ہی میدان اندر علی المرتضیٰ دی جرت والی چٹی چادر تے داغ نہ لگن دیوی پوری ہمت دے نال پوری بہادری دے نال حسین دے نانو اس طریقے نال جا کے پیش کری انہاں نو رچکا جائے جدا لال اتنی جرت والا ہے او دا باپ کتنیاں ہمتاں والا ہوئے گا جا کے انہاں نو دس نہیں پتہ لگ جائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا حسین لجپال دا شہزادہ سواری تے بہ گئے نے میدان کارزار اندر تشریف لے آئے نے عمر بن سعد دے سامنے آ گئے کہنے لگا علی اکبر بڑا سونا ہے حسن و جمال والا ہے دل کردہ ہے نہر فرات تیرے حوالے کر دیا پر ایک گالی آجا یزید دی بیعت کر لے تیرا باپ تے نہیں کہنا مندہ پیا آجا ساڑھے وال علی اکبر نہر فرات دا پانی مل جائے گا ساڑھے وال آجا وزارتاں مل جنگیاں حکومتاں مل جنگیاں ساڑھے وال آجا سونا چاندی دنیا دا معلومتا تیرے حوالے کر دیتا جائے گا ذوالفقار حیدری ہاتھ اندر آپ دے او شیرانہ طریقے نال جوش دے نال بولے فرمایا وہ اعلان دیا کس پانی دی گل کرنا ہے بیا میں تینوں آنا ساڑھے والا آجا حوضے کوثر دے جام دے دیا گے آجا عمر بن سعد ساڑھے والا آجا تینوں ایمان دی دولت مل جائے گی آجا ساڑھے والا آجا نانا جان دی شفاعت لے کے دے دیا گے اس واسطے گلہ میرے نال نہ کر ہے کوئی تیرا ایسا جرت والا جڑا میرے مقابلے اندر آوے انہیں آکھیا کون ہے جڑا علی اکبر دے مقابلے جان والا پہلے آپ لشکر دے سجے گھس گئے نے پھر لشکر دے میسرے وال کھبے گھس گئے نے پھر قلبے لشکر درمیان اندر گئے نے جدر جان دے نے ادھر گاجر مولی دی طرح اتہے تیک کر دینے پہ کسے دا بازو کٹیا جا رہا ہے کسے دی لات کٹی جا رہی ہے کسے دا سر قلم کیتا جا رہا ہے کسے دا پیٹ چاک کیتا جا رہا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو
وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا حسین لجپال دا شہزادہ بالآخر مبارزتاں طلب کی دیا گئیاں، پھر باہر تشریف لے آئے نے، فرمایا ہے کوئی علی اکبر نال کلیاں کلیاں مقابلہ کرنے والا؟ طارق بن شیس پوری فوج اندر جرت والا، بہادری والا، تجربے والا گنیا جانا سی۔ انہیں آکھے عمر بن سعد میں جانا دیں گا کی، انہیں حکومتاں دے وعدے کیتے، وزارتاں دے وعدے کیتے۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر مسکرا کے فرمان لگے حکومتاں تے تاں لیں گا کہ علی دی تلوار تو بچ کے جائیں گا۔ جس لے مقابلے وے چاہے نے انہیں وار کیتا، علی اکبر نے روکے آئے، پھر علی اکبر نے وار کیتا ہے، وہ دے ٹکڑے کر دیتے نے، واسے جہنم کیتا۔ وہ دا دوسرا بیٹا طارق بن شیس آیا، انہوں بھی ٹکڑے کیتا ہے، پھر دوجا بیٹا ہور آیا، انہوں واسے جہنم کیتا ہے، باپ بھی چلا گیا، دوویں بیٹے بھی چلے گئے۔ عمر بن سعد کہنے لگا اس طرح کرو، وہ واری واری نہ جایا جے، کچھ لشکر بن کے جاؤ، اے علی اکبر جے، اے دیاں رگاں دے اندر علی المرتضیٰ دا خون دی طاقت موجود ہے، اے دے سینے دے اندر حیدر کرار دیا جرتاں موجود نے۔ اس واسطے نو جوان ایویں نہ سمجھو، 150 دی تعداد کم و بیش مختلف کتابیں اندر 150 دی تعداد، ایک لشکر آیا، گھیرا پایا، ہر پاسوں وار شروع ہو گئے۔ بالآخر میرے امام علی مقام دا شہزادہ انہاں سارے نال برسرے پیکار رہے نے، ایک ایک نو واسرے جہنم کیتا نے۔ آسمان دی اکھوی یعنی چشم فلک ان نظارہ وے کے مسکرا رہی ہے۔ دادے شجاعت میرے حسین خیمیاں دے باہر دے رہے نے، فرماندے نے واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، تیری انداز جنگ تو نثار تیرا باپ حسین، واہ علی اکبر، سارے دے سارے تہے تے کیتے نہیں۔ بالآخر میرے امام واپس خیمیاں وال تشریف لے آئے نے، آکے عرض کر دینے بابا ایک کٹ پانی مل جائے، حلق خشک ہو گیا ہے، گلا خشک ہو گیا ہے، گرد و غبار اڑ اڑ کے یہ ساری گلے دے اندر پھنس گئی ہے، کچھ پانی مل جائے۔ میرے آقا حسین لجپال نے اے نہیں فرمایا علی اکبر میں پانی دے نہیں سکتا، یہ بالکل نہیں فرمایا اڈی مار دے چشمہ نکل آؤندا، اگر نہر فرات نو اشارہ کر دے رخ خیمیاں والا آ جاندہ، بدلاں وال اشارہ کر دے بارش برس دی، ہر پاسے جل تھل پانیوں پانی ہو جاندہ۔ لیکن فرمایا شہزادیا میں اللہ دی رضا تے راضی بیٹھا ہویا ہاں، اور راضی رضا تے رہنا اے بڑا ہی محال ہے، چکیا ہے پار سارا فاطمہ دے لال۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پترا پیاس لگی؟ ہاں باجی۔ فرمایا اپنی زبان کھول، میری زبان منہ وچ رکھ لے۔ ایک ویلا سی جدوں مینوں پیاس لگی سی، میں نانا جان دی بارگاہ وچ آیا سا، پانی نہیں سی، آپ نے اپنی زبان میرے منہ وچ رکھ دیتی سی، میں چوسیا زبان ہوئے جویں کھجور چوسی جاندی ہے، میری تس ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، میرے دل نو قرار مل گیا ہے۔ علی اکبر نے زبان چوس لئی، وہ سارے معاملے حل ہو گئے نے، ایک عجیب توانائی، ایک عجیب جرت پیدا ہو گئی۔ پھر گئے نے سواری تے میرے آقا حسین دے شہزادے، پھر جا کے فرمان لگے وہ عمر بن سعد ہے کوئی کلا کلا علی اکبر دے مقابلے وچ آن والا کوئی تیار نہیں ہوندا پیا۔ عمر بن سعد کہنے لگا میرا بھی پروگرام ہے، کلے کلے نہ جایا جے، سارے مارے جاؤ گے، اے علی المرتضیٰ دا شہزادہ جے، حسین دی پشت تے سوار ہون والا جے، اینو عام نہ جانے آجے، آجو سارے یک
بارگی علی اکبر دے حملہ کر دے ہو میرے آقا حسین ویندے نے پہ ہر پاسیوں تیران دی برسات ہو گئی نیزیاں دی برسات ہو گئی بالآخر چشم فلک نے منظر ویکھے آئے میرے آقا حسین دا شہزادہ سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے پکار دینے یا ابتا ادرکنی یا ابتا ادرکنی بابا جان آئیو اپنے لال نو سنبھالا دیا جے سواریاں دے نال آپ دے جسم انور نو روندیا جا رہا ہے بے رمتی کیتی جا رہی ہے میرے آقا حسین لجپال ویکھیا ہے گرد و غبار اڑدائے بیا کوئی پتہ نہیں لگدا آواز کدھروں آ رہی ہے علی اکبر پکار رہے نے یا ابتا ادرکنی میرے آقا حسین لجپال اپنی ذوالفقار حیدری دے نال انہاں سارے لانتیاں نو پچھے کی دائے گودی بچھا دیتی ہے اپنے شہزادے دا چہرہ انور اپنی گودی وچ رکھے آئے فرمایا شہزادیا اکھاں بند نہ کری کوئی آخری گل جڑی اپنے باپ نال کرنی ہووی عرض کر دینے بابا پہلی گالے جے فوستو بے رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی اکبر کامیاب ہو گیا ہے تجھی گالے وے او مدینہ شریف سے اندر میری پین سغرا میرے انتظار ویچ ہوئے گی آندھی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہارا آندھی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا وے تو لین نہ آئیو سارا میرا انتظار کر دی ہوئے گی بابا جان میری پہنوں میرا سلام کہہ دیا جے نالے میری طرفوں معذرت میں آ نہیں سکیا حضرت امام علی مقام دا شہزادہ اکھاں بند ہو گئیاں 56 سالہ عمر مبارک میرے آقا حسین لجپال دی صبح دے جسم ہائے شہدہ اٹھا کے میرے حسین ڈولے نہیں جے گھبرائے نہیں جے ہمت جواب نہیں دے گئی بلکہ اپنے لال نو اپنے کندیاں تے اٹھا کے خیمیاں وچ لیاندہ نے اپنی بہن زینب دے خیمے وچ لے کے آئے فرمایا لینی علی اکبر نو دولا بنان والی ہے علی اکبر نال پیار کرن والی ہے علی اکبر دا چہرہ وے کے نانا جان دیا یاداں تازہ کرن والی ہے علی اکبر حوض کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا سیدہ کائنات دی شہزادی چادر تطہیر دے نال اپنے لال دا خون آلود چہرہ انور صاف کر رہی نے آنسو بہا رہی نے زلفہ مبارکہ داڑھی شریف صاف کر رہی نے سینے لا کے بوسے لے رہی نے فرما دیا نے وفادار بھتیجے آپ بولتے صحیح
وفادار بھتیجیا بولتے سہی وے میں چملا زلف زنجیر تیری وے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میدان کرب و بلا دا ایک ایک لمحہ صبر آزما میدان کربلا دی ایک ایک گھڑی امتحاناں وچ ڈبی آزمائشاں وچ ڈبی لیکن ایک لمحے دا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں آیا میرے آقا حسین لجپال نے بے صبری دا مظاہرہ کیتا باقی پھر سے انشاءاللہ بات اصلے بے کہ محرم شریف دے 10 دناں وچ شہادت بیان کرنا حوصلہ نہیں رہندا چونکہ جدوں اکھاں بند ہو جاندی ہے نا میں چونکہ اتے حاضری دے کے آیا ایک ایک انچ میرے سامنے آسان نہیں خوش نصیب نے اکھاں جڑیاں آقا حسین دی یاد وچ اچھل جان موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے ایک نعرہ بلند کر لیں شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میں سنیا میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازی رحمت اللہ علیہ دا شگرد بیاں مرید بیاں تے الحمدللہ چہتا بیاں میرا عقیدہ بڑا اٹل ہے کوئی کجی نہیں کوئی کمی نہیں نہ کوئی ضمیر فروش نہ کوئی عقیدہ ویچن والا نہ عقیدے تے کمپرومائز کرن والا تے نہ سمجھوتے کرن والا میرا نظریہ سن لو حضرت سنیے میرا نظریہ سنیے یہ بہار ذرا پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں یہ بہار جو ہر روز اس محفل میں نظر آ رہی ہے
ہماری مساجد میں، ہماری محافل میں، ہمارے مدارس میں، پوری دنیا میں اہل سنت کی مساجد، محافل اور مدارس میں تسی بولی آ جائے پامیں نہ بولی آ جائے، پر میرا نظریہ پکا ہے، یہ جنیاں بہارا نظر آ رہی نے ساریاں خون حسین دا صدقہ نے۔ جی 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 اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو یزیدیت ہوتی، پھر حسینیت نہ ہوتی، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ یزید نہ ہو حسین رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہا سین یا نون حسین پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، حسین پڑھو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یزید تھا، حسین ہے، وہ پہلے بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے۔ تواڈے وچوں کسے نوں پتہ یزید دی قبر کتھے ہے؟ کوئی نہیں پتا۔ تو حسین پاک دی قبر دا سارے نوں پتہ۔ سمجھ آئی جے؟ یزید تھا، حسین ہے۔ ہائے ہائے، قتل حسین اصل میں ادوں دا ہی نہیں، قیامت تک جنہیں یزیدیت ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی حسینی رکھے، اللہ توانوں بھی حسینی رکھے، کیونکہ جیڑا حسینی ہوئے گا اس صحابہ دا بے ادب نہیں ہوئے گا۔